خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ میں نے سورہ المومنون 18 پارہ اس کی 11 آیتیں جو ہے نا پہلی بار آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس میں بہت سی باتیں آئیں جو بیان ہو سکی ہیں، کروں گا انشاءاللہ، ورنہ اگلے درسوں میں ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر عقل مند مومن و غیر مومن وہ کامیابی چاہتا ہے۔ سب کے پیش نظر ہے کہ جو میرا مقصد ہو، دنیا کا ہو یا دین کا، جو کام میں کرنا چاہوں اس میں میری منشا کے مطابق میری مراد حاصل ہو جائے، جو میں چاہتا ہوں وہ چیز مل جائے، اس کو پھر کہہ دیتے ہیں اردو زبان میں کامیابی۔ کام مراد یابی پا لینا، کہ اس نے اپنی مراد پا لی، اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو۔ جی آج جس کام کے لیے دکان کھولی تھی، کارخانہ بنایا تھا، یہ اسکول کھولا تھا یا تعلیم شروع کی تھی، میں اس میں اپنی مراد کو پا گیا۔ اور اس کے برعکس ہوتا ہے پھر ناکامی، مراد نہیں آ سکتی۔ قرآن میں فلاح اور اس کے مقابلے میں خسران۔ فلاح کامیابی کے لیے اور الفاظ بھی عربی زبان میں ہیں، بہت سے فوز ہے، اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں کامیابی، مگر فلاح جو ہے نا، یہ لغت عرب لکھنے والوں نے کہا کہ عربی زبان میں وہ کامیابی جو سب سے اعلیٰ ہو اور پائیدار اور دائمی ہو، یہ نہیں کہ وقتی طور پر مقصد حاصل ہوا بعد میں پھر ناکامی اور گھاٹا پڑ گیا، نہیں، ایسی کامیابی جو کسی کسر نہ رہ جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ اسی لیے ہم اذان میں جب کہتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو کیسے کرم اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کامیابیاں یہ ڈھونڈتے ہو اگر وہ حاصل بھی ہوگی تو پائیدار تو نہیں، مر جاؤ گے۔ موت کا کھٹکا ایسا جس سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا، سب مل جائے مگر یہ خیال آ جائے کہ موت آ جائے گی، سارا عیش منغص ہو جائے گا، مزہ کرکرا ہو جائے گا، اسی وقت سب کچھ بھول جائے گا۔ میں نے ہندو لوگوں کے لٹریچر میں پڑھا کہ ایک راجا تھا جس کی پرورش نہ برے ماحول میں عیش و عشرت میں غرق تھا، مگر ایک دن دربار لگا ہوا، سب امیر وزیر تھے، وہاں راگ رنگ ہو رہا تھا، شراب کے جام چل رہے تھے، ہر سامان عیش کا تھا، مگر اس نے شیشہ منگوایا دیکھنے کے لیے اپنی شکل، شیشہ دیکھا تو غمگین ہو گیا۔ سارے لوگ جو تھے نا وہ فکر میں پڑ گئے کہ بات کیا ہوئی، ابھی خوشی کا ماحول تھا، یہ راجہ غمگین ہو گیا۔ جا کر جو بڑے بڑے سردار تھے، جرنیل تھے، انہوں نے بات کی تو اس نے کہا یار میں تمہیں تنخواہیں کس لیے دیتا رہا، یہ اتنی فوج جو رکھی ہوئی ہے، اتنے محافظ ہیں تنخواہیں، انہوں نے کہا اسی لیے کہ کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو۔ اللہ نے سمجھ دینی تھی نا، اس نے کہا دشمن تو حملہ آور ہو گیا، تم میری حفاظت نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا بال سفید آ گئے، میں نے اپنے بالوں میں دیکھا کہ بال سفید ہو گئے۔ اس وقت میری طرح آپ کی طرح نہیں تھا کہ بوڑھے کے بھی آ گئے، جوانوں کے بھی آ گئے، تو اب زمانہ ہی بدل گیا نا، علامت تھی بوڑھا ہونے کی۔ اس لیے کہتے تھے بگے واریاں کالے واریاں بگے ہوئے تھے موت سنے آیا، دانا لوگ کہتے کالے وار جہاں بگے ہوئے۔ جب کالے بال سفید ہونے شروع ہو گئے موت سنے آیا، سمجھ لو کہ موت کی طرف سے پیغام آ گیا، تیاری کرو۔ کالے وار جہاں بگے ہوئے موت سنے آیا، کر کچھ فکر چلن دی پیارے کیوں دل کھیلن لایا۔ تو راجے نے کہا یار دشمن تو حملہ آور ہو گیا، کیا فائدہ ہوا تمہارے لشکر رکھنے کا۔ اسی وقت حکم دیا کہ سارا سامان شراب وغیرہ اور یہ سارے سازندے بھی دفاع ہوں، عالموں کو بلاؤ، وہ دین کی باتیں مجھے بتائیں۔ درویش ہو گئے، بالکل ولی ہو کر پھر مرا۔ تو اس لیے یہ دنیا کی جو ہے نا کامیابی کہ ہم مراد پا لیں، کیا ہے اور کچھ نہیں، بڑھاپا آئے گا، لازمن آئے گا اور پھر موت تو آئے گی۔ اس لیے جو کامیابی اصلی حی علی الفلاح،
اگر دائمی کامیابی چاہتا تو آ جا وہ دین میں اور کسی میں نہیں، سب چھوڑ جائے گا، پڑے رہ جائیں گے۔ تو قرآن پاک میں بھی یہاں جو موقع نا قد افلح، بات یہاں سے شروع ہوئی، قد بھی ساتھ کا یقیناً کامیاب ہو گئے، مراد پا گئے، وہ جو ہے نا ان کی کوششیں بار آور ہوئی، بار آور کے نا بار پھل آور لانے والی، جب پودے میں پھل آ گیا ہم کہتے ہیں فلاں پودا جو ہے نا بار آور ہوا۔ اس لیے یہ ترجمے جو ہم کرتے ہیں نا یہی معنی ہے قد افلح، کہ وہ لوگ جو ان کی کھیتیاں پکی لہلہائیں نہال ہو گئے، بوریاں بھر کر گھر کو کامیاب اصل میں وہ ہوئے قد افلح۔ اللہ فرمایا سب جھوٹے ہیں جو کامیابیاں ڈھونڈتے پھرتے، اول تو ضروری نہیں کہ ملے، اللہ کی تقدیر غالب ہے، ساری عمر آدمی کوشش کرتا، دھکے کھاتا، پردیس کے کچھ نہیں بنتا۔ کئی بچے بھاگتے ہیں باہر چلے جانے، میں کہتا ہوں یار سن لے بات، لکھے لیکھنا مٹن سے ہدایت اللہ پاویں لنگ سمندروں پار جاوے، جہاں جی چاہے بھاگ جاؤ، اللہ وہاں کو بدل جائے گا، وہی اللہ اس کی حکومت، رزق دینا تو ہر جگہ دے گا، اگر اس کا ارادہ ہے تنگ رکھنے کا نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا جن کامیابیوں کے در پہ ہو نا، جن کے پیچھے پڑے ہوئے، پہلے تو یہی ضروری نہیں کہ وہ حاصل ہی ہو جائے، ہو بھی جائیں تو یہ ہے گارنٹی کہ وہ رہیں گی، زندگی میں چھن جاتی ہیں ورنہ موت تو خاتمہ کرے گی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اکثر ذکر حاضر موت، ہم اپنے اندر ہی نظر ڈالیں نا کہ ہماری اس محفل میں کتنے ساتھی ہوتے تھے۔ اب بچہ بیٹھا شعیب ہے، ہمیں محسوس ہو رہا کہ ڈاکٹر صاحب ہماری محفل کی رونق نہیں، اسی طرح وقت آئے گا کہ آپ لوگ کہیں گے یار بڑی ساکھ تو آج نہیں آیا، ختم ہو گیا، اور کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی، ہر شے کا مقابلہ موت کا کوئی مقابلہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ سب کو سر نے اس کے سامنے جھکانا پڑا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اس کے کارندے آتے ہیں وقت پر جان قبض کرتے، ہم لا یفرطون، کوتاہی نہیں کرتے، ایک سیکنڈ کی پھر دیر نہیں ہوتی، ساری دنیا زور لگا لے، بیٹھے کوٹ دے کوٹ طبیب رہنے جند نہیں حکیم تو پھڑی رہے، بڑے بڑے قابل ڈاکٹر بیٹھے ہوئے نہیں بچا سکتے۔ اس لیے فرمایا جو کامیابی چاہیے نا وہ ان آیتوں میں تمہیں بتاتا ہوں میں، قد افلح، کامیاب وہ ہوئے انہوں نے اپنی مراد پائی اور وہ دنیا سے جیت کر گئے، ان کی کھیتیاں پکیں، جن کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ المومنون، ایمان لائے ہیں۔ جو ایمان نہیں لاتا وہ آسمانوں پر اڑے، دنیا جہان کی عقل کا وہ دعویٰ کرے، دانش کا پتلا لوگوں سے کہیں کہ وہ بڑا عقل مند ہے، سب سے زیادہ نادان اور بیوقوف ہے جو کافر ہے، جو نہیں مانتا کہ اس دنیا کا ایک مالک ہے جس نے اس کو بنایا، چلا رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، ہم سب اس کے تحت حکومت ہیں، اور اس نے ہمیں دنیا میں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وادیوں میں سرگرداں رہو اور جنگلوں میں دھکے کھاتے رہو، نبی بھیجے پہلے دن سے، جیسے ظاہری دنیا میں سورج چاند ستارے پیدا کیے نا کہ لائٹ رہے، اسی طرح روحانی دنیا میں نبی اور رسول بھیجے۔ یہ لوگ گلہ نہ کریں قیامت کے دن کہ ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا کہ ہم دنیا میں کیوں آئیں، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اس لیے میں نے لگاتار رسولوں اور نبیوں کو بھیج دیا تاکہ کوئی قیامت کے دن یہ بہانہ نہ کرے کہ ہمارے پاس تو پیغمبر ہی نہیں آئے، بھیج دی۔ اور تیسری بات جو ماننے میں آتی ہے دین کے باقی عقیدے جو تفسیر ہیں، امہات العقائد ہیں، ایمان کی جڑیں جن پر ایمان کا درخت تین ہی، اللہ کو مانے کہ یہ دنیا یوں ہی نہیں بن گئی، نہ خود بخود چل رہی ہے، بنانے والے نے بنائی اپنے علم و حکمت سے، اور اپنی پوری حکومت ہے اس کے اوپر، اس کی واپس بھی اسی کے قبضہ میں جائے گی۔ اللہ کو مانے، بعد میں رسول کو مانے کہ اس خدا نے اپنے بندوں کو اپنے احکام پہنچا دیے کہ میں بادشاہ ہوں، تم میری رعیت ہو، یہ میرے حکم ہے، ان پر انعام ملے گا، وہ تبشیر ہے، خوشخبری، اور ان پر تمہیں سزائیں ملیں گی، وہ انذار ہے، خبردار کر دیا گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، وہ ایمان بالآخرت ہے۔ اس دنیا کے بعد ایک دنیا آئے گی، تم سب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوگے، تمہاری زندگی کا پورا ریکارڈ ساتھ ہوگا، رائی تمہارے سامنے آ جائے گی، اور تمہارے ہاتھ پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ کیا، فرشتے گواہ ہوں گے، تم بہانہ نہیں کر سکتے۔ یہ تین باتیں ہیں جو دین کی جڑیں کہلاتی ہیں، اللہ، رسول اور قیامت، سارے دین کی جڑ۔ ان میں سے ایک چیز کا بھی آدمی انکار کرے یا شاکی کرے یا اس بارے میں وہ لاپرواہی کرے کہ سوچے ہی نہ، یار پتہ نہیں ٹھیک ہے،
بالکل وہ گمراہ ہو گیا، ایسی کھڈ میں گر گیا کہ اب نہیں وہ بچ سکتا، ہلاک ہو گیا۔ وہ کھلا کافر نہ بھی ہو تو کافروں سے بدتر کریکٹر ہوگا، زانی ہوگا، چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، اس کے کردار کو کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ آپ یہ جان لیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے جو کہا نا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ کفر اور ایمان کوئی خیالی باتیں نہیں کہ کوئی کہ وہ کافر ہیں ہم مومن ہیں، بھائی پتہ چلتا ہے کہ ایمان ہے، ادھر پتہ چلتا ہے کفر ہے۔ جیسے خوشبو آپ کہیں کہ اس شیشی میں خوشبو ہے، ناک ہی بتا دے گی کہ خوشبو ہے یا نہیں۔ آپ ہزار کہیں خوشبو مگر ناک سے لگائے کوئی آدمی بدبو آئے، کون مانے گا خوشبو؟ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ لذت ایمان فضائل عمل، ہمارے ہاں جو بحث چل گئی کہ ایمان اور ہے عمل اور ہے، ایمان ہے جی بے شک وہ برا ہے، ایمان تو ہے، کیسی بات ہے؟ ایمان ہوتا ہے یار، آگ موجود ہے اور وہاں کوئی حرارت نہیں آگ ہے تو سینک نہیں آئے گا، ہاتھ آپ کے لیے پھریں گے گرمی محسوس ہوگی، اگر گرمی نہ محسوس ہو ٹھنڈک وہاں محسوس ہو، آپ تو صاحب کہیں یار آگ نہیں ہے برف ہو سکتی، ایمان کہیں اور ایمان والی کوئی بات ہی نہ نظر آئے۔ ایمان ہوتا تو اس درخت کا کوئی پھل نظر آتا۔ لذت ایمان فضائل عمل، علامہ اقبال پر اللہ رحمت کرے، وہ کہتے ہیں ایمان کی لذت جو ہے نا عمل سے بڑھتی ہے۔ پریکٹیکلی کریں نا کوئی کام، ویسے زبانی کہتے ہیں کھانے سے بھوک مٹتی ہے، کھائیں نہ تو بھوک نہیں ہٹے گی، تنگ کرے گی۔ پیاس پانی سے بجھتی ہے، آپ پانی پیئیں نا، پانی 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 ہزار دانے کی تسبیح کریں، پیاس بجھ جائے گی۔ لذت ایمان فضائل عمل، ایمان کا مزہ اس وقت آتا ہے جب آدمی وہ کام پریکٹیکلی کرتا ہے، عمل میں لاتا ہے۔ مردہ ایمان کے نائت در عمل، وہ ایمان مر چکا ہے جو عمل میں نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں اللہ کو مانتا، رسول کو مانے، نہ اللہ سے ڈرے، نہ اس کے حکم مانے، نہ رسول کی اطاعت کرے، نہ آخرت کی کبھی سوچے، کیا ایمان ہے اس کا؟ وہ ایک ہندو اور کافر جو اس میں اللہ فرق کرے گا کہ یہ مسلمانوں کے پیدا ہو گیا تھا، اس کا تھوڑا سا گوشت کاٹ دیا تھا، اس کو جنت بھیج دو، اور اس کو بیچارے کو جہنم بھیج دو جو بدقسمتی سے ہندو کے گھر پیدا ہو۔ ایسا ظاہر نہیں ہے، کیریکٹر ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا کہ کامیاب ہو گئے، مراد پا گئے وہ لوگ جو مومن ہیں، ایمان لائے۔ اب ایمان کے بارے میں آپ سمجھ لیں، بنیادی باتیں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں، میں اپنی یاد جانی کی آپ کی۔ ایک یقین کا لفظ ہے کہ اس میں شک نہیں ہوتا، میں بول رہا ہوں آپ سب جان اس وقت مانیں گے، کسی سے پوچھیں ہاں مولوی صاحب بول رہے ہیں ہم سن رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کرے، ضدی کہ کوئی بیوقوف یا حرامی، ورنہ سب مانیں گے ٹھیک ہے، بات تقریر ہو رہی۔ یہ یقین کہلاتا ایقان، ایمان نہیں کہلاتا۔ حالانکہ مان رہا کہ مولوی صاحب بیٹھے، ماننا ہی ترجمہ کر رہے ہیں، نہیں، وہ ماننا جو کسی کے اعتماد پر، بڑی گہری بات آپ کے سامنے عرض کرا۔ ایک شخص باہر سے آتا ہے، ہم نے نہیں دیکھا وہ واقعہ، وہ آ کر بتاتا، ہم پوری طرح جانچ کر کہ یہ سچا، ارد گرد سے دراز کر دیں کبھی یار اس نے جھوٹ تو نہیں بولا، اس خبر میں اس کی کوئی غرض تو نہیں، کوئی مطلب تو نہیں اپنا حل کر، ہر طرح تسلی کر کے جب اس پر بھروسہ اور اعتماد کر فلاں سچا آدمی بتا رہا ہے وہ بات مانیں گے، اس ماننے کو عربی زبان میں ایمان کہیں گے۔ یقین اس سے بڑھ کر ہے کہ آنکھوں دیکھی بات مان رہے ہیں، بول نہیں یہ تو جانور بھی مانتا ہے، سامنے کی بات سوچ سمجھ کر ماننی، میں نے نہیں دیکھی مگر اس بارے کے میں سوچ لوں کہ اس کی بات جو ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو محال ان ہونی ہو، اگر ان ہونی بات نہیں، بات بھی معقول ہے، آدمی سچا مانے تو الصادق والمصدوق جو سچا آدمی اس کی گواہی پر اعتبار کر کے ماننا، یہ ایمان ہے۔ اب اسلام میں جو ایمان مطلوب ہوئے، ہم کسی چیز کے گواہ نہیں، نہ ہم اللہ سے ملے ہیں، نہ اس کے فرشتے دیکھیں، نہ جنت دوزخ کی زیارت کی ہے، نہ عذاب و ثواب قبر دیکھا، یہ ساری خبریں دنیا کے ایک الصادق الصادقین نے دی ہیں۔ سب سچوں سے زیادہ سچا جو تھا نا، جس سے سچا اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو۔ اگر کوئی گواہی مانی جا سکتی ہے، خبر جیسے آپ اخباروں کی مانتے ہیں، میڈیا آپ نے نہیں دیکھی چیزیں، وہ اطلاع دیتے ہیں مان لیتے ہیں، حالانکہ یہ جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، مکار ہیں، مگر آپ اعتبار کر رہے ہیں۔ تو دنیا کا وہ آدمی جس کے دشمن بھی مانتے تھے کہ زندگی بھر ہم نے اس کا کوئی جھوٹ نہیں آزمایا، اور جس کے بارے میں یہ بھی سب لوگوں کو پتا ہے کہ اس نے اس دعوت سے کوئی نفع نہیں اٹھایا، لوگوں کو یہ باتیں بتا کر یا تو کچھ کمایا ہوتا کہ حکومت سنبھالی، عیش و عشرت کیا، اپنی اولاد کو محل بنا کر دیے، ریشمی لباس پہنے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے کھائے، پھر بھی کوئی نامراض یہ شبہ کر سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا ڈھونگ جو تھا نا اپنی ذاتی غرض کے لیے چاہا تھا، معاذ اللہ معاذ۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فضا حبیب امیر دنیا سے رخصت ہوئے، حکومت کے مالک تھے، اب غریبی کا زمانہ نہیں تھا، خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر ہوتے تھے، سب تقسیم، اور اپنے گھر میں یہ حال تھا کہ بیویوں کے پاس آخری دن میں کھانا پکانے کے لیے نہیں تھا،
ہم کیوں نہ درود و سلام دیں؟ کھانا نہیں پکانے کے لیے تھا، اور حضور نے امت سے نہیں مانگا، مسلمانوں کو اشارہ کر دے، لوگ ڈھیر لگا دیتے، یہودی سے کہا کہ اس سے جاؤ گراؤ لے لو اور میری ڈھال جو ہے اس کے پاس گراؤ رکھ دو، بعد میں مسلمان چھڑا لے۔ حضرت ابوبکر نے پیسے دے کر بعد میں جب پتہ چلا وہ حضور کی ذرا جو تھی وہ رہن پھک کرائے۔ جس اللہ کے رسول نے ایک پائی نہ مانگی امت سے، دکھ اٹھائے اور باتیں وہ بتائیں جن میں ذرا بھی نامعقولیت نہیں۔ اس میں غلط بات کیا کہ دنیا ایک بنانے والے نے بنائی، اس میں کوئی غلط بات ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، نیکی بدی کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اور یہ بات جو ہے کہ اللہ نے جب ہر فن کے اسپیشلسٹ پیدا کیے ہیں، ہر علم کے جاننے والے ماہر ہیں، تو دین کا علم بتانے والے ماہر نہیں ہونے چاہیے؟ بہت ٹھوس باتیں ہیں، کون سی بات ان میں انہوں نے غلط کی؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب یہ اشعار پڑھتا ہوں کیسے پیارے پیارے، سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی چینا سونا تھا، سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ قربان جائے حکومت قدموں میں، لوگ جوڑیاں بھر کے گھروں کو لے جائے، پیغمبر علیہ السلام گھر میں جاتے ہیں، کبھی اللہ اللہ ہی ہے کہ پانی پر ہی گزارا، تو ان پر اعتماد نہیں، اعتماد کر کے ماننا ایمان ہوتا۔ ویسے آپ سامنے کی چیز کو دیکھ رہے ہیں مان رہے ہیں، وہ یقین ہے، ایمان نہیں۔ ایمان اسی لیے ایمان ہے کہ ہم صرف محمد رسول اللہ کی شہادت پر مان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے بتایا، ہم نے ہر طرح پرکھا، دشمنوں سے پوچھ لیا کہ یہ شخص کبھی جھوٹا نکلا، وعدہ خلافی کی ہے، کسی سے خیانت کی ہے؟ نہیں، سب نے مانا کہ یار باتیں اس کی مانے یا نہ مانے ہے سچا، اس سے زیادہ جاندار کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کہتا بیڑا ان کا پار ہوگا، کامیاب وہ ہوں گے قد افلح المومنون، جنہوں نے مان لیا کہ رسول سچا ہے اور اللہ ہمارا مالک ہے اور اللہ کی کتاب ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، اور آخرت جو ہے نا اس کی عدالت پر ہمارا یقین ہے، قد افلح المومنون۔ اور پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، یہاں بھی اور سورہ معارج میں بھی یہ سارے اوصاف بیان کیے، شروع کیے ہیں، اور بتاتا جاتا کہ ان میں یہ وصف ہوتے۔ جو دینی جماعتیں دین کے کام کے لیے اٹھے، تحریکیں اٹھیں، لوگ عالم اٹھے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اس کے لیے ترتیب دیے، پہلے ایمان پیدا کرے، لوگوں کے عقیدے مضبوط کرے، ان کو موقع دے کہ تمہیں اللہ کے بارے میں کوئی شبہ ہے، رسول کے بارے میں کوئی اعتراض ہے، آخرت کے بارے میں کوئی تمہارے ذہن میں کھٹکا پوچھ لو، روکے نہیں، موقع دے۔ یہ نہ کہا کہ تم کافر ہو بے دین، نہیں، انہیں کہا نوجوانوں اگر کوئی بات نہیں ماننے میں ابھی پوچھ لو، ہم اگر دین کے بارے میں تمہیں مطمئن نہیں کر سکے تو ایمان سے نہیں پیدا ہوگا، تو دل میں تو پھر قسم کی نا یہ تذبذب اور شک ہی رہ گا، اضطراب، پریشانی۔ ایمان تو ہے پھر دل کے ٹھک جانے کا نام، کہ مان گیا کہ واقعی اللہ میرے سامنے ہر وقت رسول سچا، اس کے لیے پختہ اعتقاد کی ضرورت، یہ دلیل سے پیدا ہوتا۔ میں نے سنا رستم علی صاحب یہاں سیول جج تھے، تو یہ اسد اللہ لطیف صاحب کی بیوی بھی تھی، انہوں نے اپنے گھر میں دعوت کی، افطاری کی، وہ بھی آئے، میرے دوست بن گئے۔ تو پھر وہ نا فریشر کورس کے لیے گئے اسلام آباد، وہاں ڈاکٹر خورشید صاحب کو ہے نا ان کے بھائی ہیں انیس احمد، وہ ان کی تربیت کر رہے تھے، تو مہینہ رہے، تو رستم علی صاحب بتاتے انہوں نے پہلے دن ہمیں کہہ دیا کہ یہاں مسلمان بن کر نہ رہنا، کہ تم کہو ہمارے میں اعتراض نہیں کرنے، پھر نہیں کچھ ملے گا، تم بالکل پکے نہ غیر مسلم بن جاؤ، کہ نہ قرآن سچا ہے، نہ رسول سچا ہے، نہ کوئی قیامت، جتنے اعتراض سوچ سکتے ہیں نا پڑھے لکھے جو کافر ان سے وہ کر لو، اگر ہم تمہارا یقین نہ تمہارے اندر راسخ کر سکے کوئی فائدہ نہیں۔ تو وہ کہتے تھے اللہ کی قسم 30 دنوں میں ہم نے جو سیکھا کبھی بھی نہیں سیکھا، مولوی سے تو پوچھ لیں سوالوں نے پہلے ہی کافر تو جواب نہیں دینا اس وقت بچے کی بات کا، کہ اس کو ایک شبہ لائق ہو گیا، وہ مسلم مرنا چاہتا۔ تو یہ ایمان جو ہے پہلی بات ترتیب سمجھا دی کہ تم بات شروع ہی یہاں سے کرتے ہو، داڑھی چھوٹی ہے ٹخنوں سے نیچے، او خدا کے بندو یہاں بنیاد ہی ہے نہیں، دیواریں نہیں، چھت نہیں، تم نے پہلے ہی شروع کر دیجیے اس کی زیب و زینت کہ اس کو ہم نے خوبصورت بنانا، وہ وقت بھی آ جائے گا، اللہ توفیق دے گا، بنیاد سے کام شروع کرو، کہ جب بنیاد رکھی جاتی کیا ہے، اللہ، رسول اور آخرت، ان کے بارے میں پڑھاؤ، دلیلیں دو، بحثیں کرو، اللہ رسول کا کلام دلوں میں راسخ ہو جائے، بالکل ہو جائے کہ بلانا بھی چاہے آدمی نہ بلا سکے، تنہائی میں بھی اللہ خام خواہ یاد آئے اسے کہ یار تو کیا کر رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا، میں ایمان پر بات رکھتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی ایسی باتیں ہمارے نیک لوگ لے گئے جو ہمارے لیے سمجھیں آب حیات، جیسے وہ پانی پی لیا مریں گے نہیں، یہ زندگی تو ختم ہوئی، ایمان کی زندگی نہیں انشاءاللہ ختم ہوگی۔ وہ کہتے ہیں دارالسلام، کہتے تھے نا بغداد کو، ماں صاحبہ رو رہے تھے، ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت دارالسلام تھا،
سکھ کا گھر اگر دنیا میں تو بغداد، امن چین حکومت تھی لوگوں، اور اتنی ترقی، چشمے باغات اور محلات، دنیا دیکھ رہے آتے کہ بغداد چلو بھائی، ہاں؟ تو وہ بغداد جو تھا اس وقت میں یہ ایسا وقت آیا کہ ایک نوجوان کلمہ گو وہ بھرے بازار میں ایک بچی کو تنگ کر رہا تھا۔ اب بڑے بڑے نیک لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے دور، مگر کوئی اس کو روکنے کی ضرورت نہیں کر رہا، سب جانتے تھے یہ گنڈا ہے، بدماش ہے، یار بےزتی کرے۔ اتنے میں اللہ کے ایک نیک ولی وہاں سے گزرے بغداد کے، جن کو سارا شہر جانتا، بچہ نہیں پہچانتا تھا، نام اس نے سنا ہوا تھا۔ اللہ کے بندے جب گزرے، بات وہی ہوتی ہے، ہر کوئی کرتا، مگر دل سے جو بات نکلتی ہے اثر ہے۔ جب وہ نیک بندے نے پوچھا کہ کیا معاملہ، لوگوں نے بتایا، تو وہ اس کے پاس گیا اور اس کے کان میں ایک بات کی کرا لی، وہ بے ہوش ہو کر گیا۔ لوگوں نے جا کر اس بچے کو سنبھالا، جب ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا؟ انہوں نے کہا تم نے بشر کا نام سنا؟ اس نے کہا سنا تو ہے کہ بشر الحافی اس شہر کے بڑے ولی ہیں۔ انہوں نے کہا وہی تھے، تجھے کیا کہا؟ اس نے کہا صرف اتنی بات میرے کان میں کہی کہ بیٹا تو کیا کر رہا ہے، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا، تو یہ حرکتیں کر رہا اور تیرا رب دیکھ رہا، اور اس کے سامنے تو نے ایک دن جو 7 دن میرے بچوں وہ بخار میں مبتلا رہا اور بس فوت ہو گیا۔ اتنا اثر ہوا 7 دن کامتا رہا۔ اس نے کہا تو کیا کر رہا تیرا خدا تجھے دیکھ۔ اس لیے ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا وہ آ گئے آنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ جب شکمے میں اقبال نے ہماری ترجمانی کی ماسٹر صاحب کی کہا کہ یہ ہوتے تھے ہم نے اللہ تیرے دین کے لیے یہ کیا، سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیے، لکھا جو ہمارے دل میں آتا اپنے بڑوں کے کارنامے۔ جب اللہ نے جواب دیا، پھر جواب شکوہ، اس نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ وہ بھائی اسلام پر چلتے تھے، میں ان کا ساتھی تھا، تم نے قرآن چھوڑ دیا، میرا تمہارا کیا رشتہ؟ صرف مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، اس کا کوئی خیال نہیں، تم ان سے زیادہ قصوروار ہو، وہ تو کافروں کے پیدا ہوئے معذور ہیں، تم کرما گو کے گھر میں پیدا ہوا پھر حرامیوں اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس لیے مجھ سے درخواستیں کرتے ساتھ دوں، اور آخری جملے میں ایک ہی بات کہہ دی کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و کرم تیرے۔ مسلمانوں کو اللہ نے یہ جواب دے دیا کہ اگر حضور کا ساتھ دو گے، میرے نبی کا جو کہتا وہ کرو گے، جس سے روکتا روکتا میں تمہارا ساتھی ہوں، کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و کرم تیرے۔ صرف یہ دنیا نہیں، زمین و آسمان کی حکومتیں تمہیں دے دوں گی۔ تو ایمان نہیں پیدا کر، منبر و محراب جو ہے نا ایسی باتیں یا جھگڑے کی ہیں، جس کو اقبال کہتے ہیں کہ شیطان خوش ہوا، اس نے کہا مسلمانوں کا بیڑا گھر کی ہونا اور کیا ہونا، جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطی۔ مسائل نظری ایسی بحث ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور کا سایہ تھا یعنی حضور کا پیشاب کو پیتا تھا یعنی یہ بات کیسے تھی، فلاں وقت کتا جو تھا صحابہ الکہف کا اس کا رنگ کیسا تھا، ایک نے کہا کارا دوسرے نے کہا سرخ، جھگڑے خواہ مخواہ کے۔ تو کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا نا کہ اس امت کا حشر کیا ہونا۔ میں جانتا ہوں کہ امت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطی۔ ایمان پیدا کرو، سب باتیں چھوڑ دو، کوئی بحثیں نہ کرو، ہر عالم اپنے خطبات میں، ہر واعظ اپنی تقریر میں بنیادی عقائد واعظ جو مکی صورتوں میں بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بار بیان کرنے کی بجائے نا نوح، آدم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب کی باتیں بار بار نئے نئے رنگ میں، کبھی کسی طریقے سے کوئی ٹکڑا آ گیا، کوئی حوالے جے ذکر بار بار بتلایا کہ پہلے لوگوں نے یہ جو ہے نا بیل، اس میں کئی بار ہاتھ ڈالا اور سانپ نے کاٹا ہے۔ بیوقوف نہ بنو، اس راستے پر چل کر کئی امتیں تباہ ہو گئی ہیں، وہی حشر تمہارا ہوگا۔ وہ صورتیں اتنی دہرائی جائیں وہ واضح، یہ وہابی سنی شیعہ بریلوی کی بحثیں میں جانتا ہوں ان کا حشر جو ہونے والا تباہی ہونا، بیکار بحثیں، کافر غالب آتے جاتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ آپ پڑھیں گے کہ راز کھلے گا کہ بڑے بڑے عالم اور مدرسوں میں پرانے والے ان کے ایجنٹ، ان کی سے تنخواہیں لیتے ہیں، بلکہ ہیں یہودی اور عیسائی، صرف مسلمان بنے ہوئے، اور 20-22 سال بعد پتہ چلا جب واپس گیا کہ وہ تو کافر۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ نمازیں ہماری ہوئی کہ نہیں، اتنا پڑھ گیا کہ مسلمان بھی نہیں پڑھ سکتے قرآن و حدیث، دھوکہ دیتے۔ اس لیے ایمان کی فکر کرو، یہ باقی باتیں جو نا بعد کی، لباس ایسا ہو، یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، نہ بھی ہوئیں تو کوئی اتنے خطرے کی بات نہیں۔ ایمان جو ہے نا اس میں ذرا برابر کوئی خلل نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے بارے میں تسلی،
اللہ کے رسول کے بارے میں اطمینان، قیامت کے بارے میں بالکل دل کا ٹھک جانا، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک شخص اسحاق بن عمار تھا، حضرت امام جعفر صادق کا شاگرد تھا۔ اب ہم میں کوئی زبان سے نہیں کہے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں، مگر عمل میں نہیں، پریکٹس میں نہیں، یہ بات آتی۔ آپ نے فرمایا اسحاق جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارا ایمان ہوتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا؟ اگر تم کہو نہیں دیکھ رہا تو تم کافر ہوگا، اور اگر مانو کہ کہو دیکھتا ہے تو پھر تم نے اللہ کا اتنا لحاظ بھی نہ کیا جتنا اپنے ایک ادنا دوست کا کرتے۔ کوئی دوست دیکھتا ہوتا شرم کرتے کہ اس کے سامنے گناہ، اللہ کے سامنے شرم نہیں کی، وہ کام کیا۔ امام نے فرمایا زبانی کہتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی اس کو عقیدے میں رکھا کہ جب کر رہے ہو سوچا کہ دیکھ تو رہا؟ اگر تم کہتے ہو نہیں دیکھ رہے تو تم ایمان سے پھر گئے، وہ تو کہتا میں ہر وقت دیکھتا ہوں۔ اور اگر تم مانتے اور پھر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی اتنی توہین کی تم نے کہ کوئی معمولی انسان بھی دیکھتا ہوتا تم شرم کرتے، مگر تم نے اللہ کی کوئی شرم نہیں کی۔ اس لیے قرآن جو بیان کر رہا تھی وہ جھگڑے نہیں، اس میں کوئی شیعہ سنی فرقے کی باتیں نہیں، یہ بعد میں ان لوگوں نے اپنے مطلب کے لیے کری۔ وہ تو سچا مومن بنانا چاہتا، کیریکٹر، ہماری سیرت، یہ درخت جو ہے اس کا پھل، جو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا، کوئی ملے خوشبو آئے کہ یہ مومن ہے یار، ایسا بندہ۔ جب بدقسمتی سے ہندوستان میں پھر انگریزی حکومت قائم ہو گئی، جو لوگ بیچارے جہاد کا ساتھ دیتے تھے، فنڈ مہیا کرتے تھے، مجاہدین بھیجتے، ان کی شامت آ گئی۔ مجاہدین تو بالا کوٹ میں شہید ہو گئے بہت سارے، یہ پھر جاسوس لوگوں نے خبریں دی اور بہت نیک لوگ پکڑے گئے، تو کئی جگہ پھر مقدمے قائم ہوئے، ان میں امبالہ میں بھی قائم ہوا، امبالہ سازش کیس۔ تو مولانا محمد جعفر ثانی سری 2 مربع زمین اس وقت حکومت نے دی تھی، نمبردار سے اپنی بستی کے، اور اس معنی کے بھی یہ تھے۔ جب پیش ہوئے تو ڈپٹی کمشنر نے کہا جعفر تم نے اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی، حکومت نے اتنا احسان کیا تھا تم باغی ہو گئے۔ تو مولانا جعفر نے کہا ڈپٹی کمشنر صاحب تم اپنے احسانوں کو روکتے ہو، جو خدا کے ہم پر احسان ہیں ان کو چھوڑ کر تمہاری اطاعت کریں، خدا کے دین کے خلاف بغاوت، مجاہد ہو چکا۔ اب جب ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تو جیل میں درس ہوتا، تہجد ہوتی، نمازیں ہوتی، سارا مجمع دین داروں کا، جس کو ان پر نگران مقرر کرتے وہ مسلمان ہو جاتا، جو سپاہی بھی رہتا نا وہ بھی نمازی اور نیک ہوئے۔ باتیں ایسی، لوگ ان کا کردار دیکھتے کہ یہ مجرم ہے یار، لوگ یہ چور ڈاکو ہیں۔ عیسائی یہودی بھی مقرر کیے، وہ بھی اسلام لے، اور بات آخر یہ ہوئی، اور جیسے اس قید میں تھے، زنجیریں پہنائی ہوئی تھی، قید کی ہوئی، تو جو شعر اس معنی میں پڑھتے تھے وہ لوگ، پائے در زنجیر پیشے دوستاں بے کے باپ بیگان گان پر دوستاں، کیسا نشہ تھا کہ بیگانوں کے ساتھ یار باغوں میں سیر کرنے سے یار کے سامنے پیروں میں بیڑیاں بھی پڑی اور بیٹھا رہا، یہ بہتر ہے۔ کیا ان سیروں کا فائدہ؟ دوزخ انجام ہے ان کا۔ یہ بے شک ہم قیدی ہیں، سزائیں مل رہی ہیں، پائے در زنجیر پیشے دوستاں بے کے باپ بیگان گان در دوست۔ جب پھر فیصلہ سنایا مجسٹریٹ نے آ کر کہ تمہیں سزائے موت دی جاتی ہے، آپ حیران ہوں گے جس موت کے تصور سے ہم کانپتے ہیں۔ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر۔ ہم تو کافر کی موت نہیں مرنے چاہتے، بسترے پر جو آتی وہ موت کہ شہید ہو گیا، گولیوں سے اڑا دیا گیا، وہ ہم مان سکتے۔ مگر جب فیصلہ سنایا حیران ہیں میں اور آپ سارے کہ یہ اٹھ کر ڈانس کرنے لگے، وجد میں آ گئے اور ناچنے لگے اور شعر پڑھنے لگے اور آیتیں پڑھنے لگے۔ تو اس انگریز کافر نے ہندوستانیوں سے پوچھا یار یہ کیا ہوا؟ بجائے غمگین ہونے کے یہ تو ناچنے لگے۔ انہوں نے کہا صاحب یہ اس لیے خوشی ہوئی ہے ان کو کہ یہ شہادت کی موت مانگتے ہیں اللہ سے، یہ کہتے ہیں وہ مراد پوری ہو گئی یار، اب ہم پھانسی پر لٹکا دیے جائیں گے۔ اس نے فیصلے میں پھر لکھا کہ چونکہ یہ مرنا چاہتے ہیں اس لیے میں ان کا شوق نہیں پورا کرنا چاہتا، میں نے سزا تبدیل کر دی ہے، اور حب سے دوام بابور دریائے شور، کالے پانی بھیج دیا جائے، عمر بھر کے لیے قید کر دیا۔ وہ مرنا چاہتے ہیں اور فیصلہ بدلنا پڑا۔ یہ ساری برکتیں جو لوگوں نے دیکھیں اور یہ پھل سامنے آئے، یہ ایمان کی درخت ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں قیامت بھی ہے، جنت دوزخ بھی ہے، رسول بھی سچا نہیں، یہاں سے اوپر بات۔ اس لیے ساری دنیا دیکھتی ہے کہ مسلمانوں میں یار یہ خوشبو آتی تو نظر نہیں، کہتے ہیں شیشی میں خوشبو بند ہے، بدبو آتی، زانی ہیں، بدماش ہیں، چور ہیں، ایک دوسرے کے مال کھاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون، جو ایمان لے آئے اصل میں کامیاب ہوئے وہی لوگ، باقی سب ناکام ہیں، نامراد ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله